ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ایک محکمہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر ملک میں ہوتا ہے، تو ہمارے ملک میں بھی ہے، تو وہ کیوں نہیں ایسے رسپانس کرتا جس طریقے سے دنیا کے اندر کیا جاتا ہے؟ تو یہی تو اب ایک ایشو ہے۔ دیکھیں یہی تو اب ایک رونا ہے۔ ہمارے لوگ اس بات کو آج تک سمجھ نہیں پا رہے، ہمارے حکمران بھی۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے نا، اشرافیہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کو ایسے ہی چلنے دینا ہے، یعنی اس کو بہتر نہیں کرنا۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز طے کی گئی ہے، اور کیونکہ اس میں ان کے مفادات وابستہ ہیں، اور اسی میں تو پھر ان کی دیکھیں بقا بھی ہے نا۔ اور وہ جو زندگی پاکستان کے اندر ایک عوام زندگی گزار رہی ہے، ایک عام آدمی، اور ایک اشرافیہ زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اشرافیہ کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں، آپ ان کے خاندانوں کی زندگیاں دیکھیں، ان کے بچوں کی، اور ایک غریب آدمی کی، عوام کی زندگی دیکھیں، تو بہت آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ کتنی شرم کی بات تھی کہ وہ اینجلینا جولی جب آئی تھی، جب سیلاب آیا تھا، تو اس نے کہا کہ جی اس نے کتنی باتیں کی ہیں، وہ پورا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس ملک کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشرافیہ کے جو دسترخوان تھے اور جو کھانے تھے، وہ تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں جو ہے۔ میں آپ کو یقین جانیں کہ ہم سوات میں تھے، رات کا وقت تھا۔ اچھا میں بہت تھک چکا تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ملنے کے لیے آ گئے، اور ملنے کے لیے آئے تو میں ان کو نہ نہیں کر سکا کہ یار اتنی دور سے وہ آیا ہے ملنے کے لیے، تو وہ کہے گا یار یہ تھکا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے عبدالوہاب، تھکاوٹ تو چلتی رہے گی۔ تو وہ مجھے لے کے اس نے کہا یار میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ ہاں، اور میں نے سارے دن سے چائے بھی نہیں پی تھی، تو میں نے کہا رات کے 12 بج رہے ہیں یار، یہاں کہاں چائے ملے گی؟ اس نے کہا ایک جگہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کوئٹہ والوں کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار چلو وہ پیتے جاتے ہیں۔ ہم گئے تو آپ یقین جانیں کہ جس جگہ پہ ابھی پچھلے دنوں یہ جو ایک خاندان کے لوگ ڈوب کے مرے تھے نا، وہیں پہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس آگے دریا بہہ رہا ہے، اور وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو وہیں پہ کچھ وہ گانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گانا بجا رہے ہیں، اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور وہ گانا بجا رہا ہے، اور لگ ہی نہیں رہا کہ یار تھوڑے سے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں، اور سیلاب نے اتنا نقصان پہنچایا، اور یہاں پہ ادھر بیٹھے جو ہے وہ اپنا ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں یہ کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا، تو میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں قریبی شہر میں جب ہم ٹھہرے تھے، تو وہاں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پاس والا ساتھ والا شہر برباد ہو چکا ہے۔ وہاں پہ وہی نائٹ کلب چل رہے تھے، وہی گانے، وہی لوگوں کو ہلا گلا، تو یہ وہ ان کا بھی یہی حال تھا اور ہمارا بھی یہی حال ہے۔ میں نے بھی یہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جو ہے لندن سے اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کی تکلیف کے اندر، اور محنت کر رہے ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش، اور جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب جب تک دیکھیں قوموں کا اجتماعی رویہ نہیں بدلے گا، قوموں کے اندر جب تک کہ ایک احساس پیدا نہیں ہوگا نا کہ بھئی یہ سب کچھ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا اس وقت تک معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو عوام کا بھی یہ حال ہے، اشرافیہ کا بھی یہی حال ہے۔ تو لہذا اب سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ بھئی جب جو لوکل باڈیز ہے اس کو آپ امپاور کرتے ہی نہیں ہیں، جو لوکل باڈیز ہے وہ جب امپاور ہی نہیں ہے، اور جو آپ کے نمائندے ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ بھئی ہم تو عوام کے ووٹوں سے تو آئے نہیں ہیں، ہم تو کسی اور نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، جس نے ہمیں سلیکٹ کیا اسی کو ہم نے سلوٹ مارنا ہے، اسی کی ہم نے تابعداری کرنی ہے، اور وفاداری بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو لیکن عوام نے تو ہمیں منتخب نہیں کیا، عوام کا کیا لینا دینا؟ تو اور نہ دوبارہ ہم نے عوام میں جانا ہے، اور نہ دوبارہ عوام نے ہمیں منتخب کرنا ہے۔ اب جب آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر دی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کون کام کرے گا؟ کس نے کام کرنا ہے؟ تو وہ تو پھر سارے ہی کھا جائیں گے، وہ سارے کھاتے ہیں، سب نے حصے باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا نے ان مسئلوں کو حل کر لیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ان سارے چیلنجز سے نمٹ چکی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ڈیزاسٹر نہیں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں نہیں وہ آگ لگ گئی تھی پچھلے دنوں، اور سیلاب بھی آ گیا تھا، اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور کیا جاپان میں سونامی نہیں آتی؟ جاپان میں بھی آئی، کتنی دفعہ آئی ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، تباہی پھیر دی اس نے۔ تو لیکن کیا ہے کہ وہ
خود سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، جو ہے دوبارہ سے اور طاقتور ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اور وسط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جی۔